السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نظم کشمیر جو کہ بہارستان اردو جماعت 9ویں کی حصہ نظم میں سے چوتھی نظم ہے، اس کی تشریح لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس نظم کے لکھنے والے جو شاعر تھے چک بست، ان کا نوٹ آلریڈی ہماری پلے لسٹ میں شامل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیسن کی ڈسکرپشن لسٹ میں بھی آپ کو کلاس 9 کا پورا پلے لسٹ مل جائے گا۔ تو چلیے پھر بغیر ٹائم ضائع کیے ہم آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ پلیز چینل کو شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول کے فرینڈس میں شیئر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلائیں تاکہ وہ بچے بھی چینل پر پہنچ سکیں جن کے پاس کوئی ٹیوشن جانے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہی ایک مقصد ہے ہماری چینل کا، اور آگے بھی یہی رہے گا۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ نظم کشمیر لکھنے والے چک بست ہیں۔ وہ صبح کو کوہسار کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پہ شفق کوہ پہ لالے کا دہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے آیا ناز پری ہے، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر چک بست فرماتے ہیں کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت کشمیر میں پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو کا بکھرنا، آسمانوں پر صبح کی لالی کا پھیلنا، پہاڑوں پر گلے لالا کا خوشبو بکھیرنا، جھاڑیوں کی پناہ لے کر چڑیوں کا وہ گیت گانا، اور آسمان پر بادل کے ٹکڑوں کا مکیشوں کی طرح جھومنا کشمیر کی خوبصورتی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ خوبصورتی جو ہے یہاں پہ ہے۔ شاعر منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دھیمی دھیمی ہوا سے ہلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ناز و انداز دکھا رہی ہو۔ دوسرا شعر کچھ یوں ہے، وہ طائر کوہسار لبے چشمہ کوہسار، وہ سرد ہوا اور کرم بحر گہربار۔ یہاں پہ کرم کا جو میم ہے وہ رائٹنگ میں کہیں مس ہو گیا ہے، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھو گے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے، وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزار۔ یہاں میوہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ میوہ جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے، اور ایکچولی یہ میوہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میوہ و خوش رنگ سبززار چمن ہے، ایک آن میں سخت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ یہ باغ وطن جو ہے روکش گلزار جنا ہے، روکش گلزار، یہ روک سین ہے، یہاں سے روکش گلزار جنا ہے، سرمایہ ناز و چمن آرائے جہاں ہے۔ شاعر اس بند کے اندر فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے چشمے کے کنارے وہ پہاڑی پرندے، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ موتی برسانے والے بادلوں کی مہربانیاں، وہ خوبصورت پھل اور وہ سرسبز و شاداب باغ جن کی سخت بہش تاثیر سے سال ہا سال کا بیمار ایک دم صحتیاب ہو جائے، یہ تمام نعمتیں کشمیر کے حصے میں آئی ہیں۔ کشمیر کے ایک خوبصورت باغ کی مانت ہے جو بقول شاعر جنت کے باغ کو بھی شرمندہ کرتا ہے، خدا بھی اس چمن کو بنا کر اس پر فخر کرتا ہے۔ چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، نہ عالم شرف جن کی بزرگی کا ہے معنی۔ تو اگلا ہے عالم نے، ایکچولی یہ ہے عالم شرف جن کی بزرگی کا ہے معنی، اٹھتے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اس باغ سے جدا ہوئے مدت گزری ہے، لیکن اس کی محبت جو دل میں ہے اس کا افسانہ تازہ ہے۔ اے زمین کی مٹی سے عالم اور دانا لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی بڑائی کا لوہا دنیا نے مانا ہے، ان بزرگ لوگوں کا جسم اس پاک سرزمین کا حصہ بن کر رہ گیا ہے جن کا خون ہماری رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ کشمیر کے بہت سارے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ بات کرتے ہیں یا جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی ہاسپٹیلٹی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کر کے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے ختم ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا ایک کام چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو انڈر کنٹرول رکھیں
اور چاہیں کہ وہ پیار، وہ امن جو ہو، وہ شانتی جو ہو بنائے رکھیں، چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان یا سکھ یا کوئی عیسائی. تو آپسی جو بھائی چارہ جو تھا، جو ہماری کشمیریت کی پہچان تھی، اس کو بنائے رکھنا بھی ہمارے اوپر ایک فرض بنتا ہے. چلیے تو آج کا ویڈیو یہاں مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں جس پہ ہم بات کریں گے یہاں کی جو آپ کی نظم ہے کشمیر، اس کے درزی سوالات اور جوابات کے بارے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، اور اپنا خیال رکھیے اور اپنی سوسائٹی کا